حذیفہ آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے رکھنی ہے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان کو مانیٹر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریٹین کیسے کرنا ہے. دیکھو اگین زندگی میں کبھی ہم نے یہ سوال نہیں پوچھنا کہ ہمیں رولز بتاؤ، وجہ بتاتا ہوں. ٹیم ریٹینشن، ٹیم اکاؤنٹیبلٹی، ٹیمز مانیٹرنگ ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے پہلے 3-4 بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے دوست بھی ہیں، وہ آپ کے چٹی وٹی بھی بن جائیں گے، ان کے ساتھ ہر چیز کا ان کو پتہ ہوگا، ان کے ساتھ آپ کو ڈفرینٹ رہنا ہے. یو جسٹ کین ناٹ بی اے باس، کی ناٹ بی اے باس، ٹھیک ہے. کبھی وہ ان کا کام بھی آپ کر رہے ہوں گے، بہت ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے. پھر آپ تھوڑے سے اور اوپر جاتے ہو، پھر ایک آرگنائزیشن میں ایک ہائرارکی بننا شروع ہو جاتی ہے، جس میں پھر ایچ آر آتا ہے، پھر آپ کے پاس ٹیم لیڈز آتے ہیں، پی ایمز آتے ہیں. وہاں پہ مانیٹرنگ کا میکانزم چینج ہو جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ تھوڑی اور کمپنی بنتے ہو جس میں آپ سینئر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ چھوٹی کمپنی میں بڑے لوگ نہیں آتے ہیں، سینئر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. تو پھر اس وقت مانیٹرنگ کا میکانزم ہو رہا ہے، بتاتا جاؤں گا کب ہوتا ہے. پھر آپ ایک بہت بڑی کمپنی بن جاتے ہو، پھر ادھر اور ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس وقت آپ ایک چھوٹے لیول پہ ہو، اگر اس وقت آپ کو ریسورس چھوڑ کے جاتا ہے آن اے بیڈ ٹیسٹ، تو آپ کو ریسورس لانا زیادہ چیلنجنگ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور جب وہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن بیڈ ابھی نہیں بنی مارکیٹ میں اور اس نے مزید گندی کر دی، تو آپ اپنے پاؤں سے اٹھ ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس ملک میں کسی بہت مشہور شخص پہ الزام لگانا اور ایک عام سے بندے پہ الزام لگانا، دونوں کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. ایک کا امپیکٹ یوں ختم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور کوئی لوگ زندگی بھر باہر نہیں آتے، رائٹ. سو آپ نے اسٹارٹنگ سٹیج پہ بہت ایک فرینڈلی فلیٹ ہائرارکی رکھنی ہوتی ہے. آپ مائکرو مینجمنٹ نہیں افورڈ کر سکتے، ڈونٹ ڈو دیٹ. سفوکیٹ ہو جاتے ہیں لوگ، تنگ آ جاتے ہیں آپ سے. آپ کو اس وقت ذمہ داری زیادہ تر خود پہ لینی پڑتی ہیں. فرینڈلی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ٹیم کو لے کے جانا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ اتنے اوور برڈن ہوتے جاتے ہو اسٹریٹجیکل میں کہ آپ کا ٹائم دینا کم ہوتا جاتا ہے، ٹیم سے دور ہوتے جاتے ہو. جیسے جیسے ایک سٹیپ دور ہو رہے ہو، وہاں پہ پروسیسز لگاتے جاؤ. 2 قدم کا فاصلہ ہوا، پروسیس لگا دو. 3 قدم کا فاصلہ ہوا، پروسیس لگا دو. وہ جو پروسیس ہے وہ برج ہے بٹوین یو اینڈ یور ٹیم، اور وہ پروسیس مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دیر واز اے ٹائم جب میں ڈیولپر کی رسپانسبلٹی میں لیتا تھا، ڈیڈ لائن کیلکولیٹ میں کرتا تھا. اب دیر از این ایس او پی کہ یار ایک پروجیکٹ آئے گا، اب وہ میرے سے نہیں جائے گا، اب وہ بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم لائے گی. پہلے وہ سی ٹی او کے پاس جائے گا، وہ اس کی ٹائم لائن وہ ڈیسائیڈ کرے گا. پھر وہ پروجیکٹ مینیجر اس کو پلان کرے گا. پھر ڈیولپر اس کی ایکسیپٹیبلٹی دے گا کہ جو ٹائم لائن سی ٹی او نے کیلکولیٹ کی ہے وہ ایکچولی ایکسیپٹیبل ہے. پھر جب وہ ایکسیپٹیبلٹی دے گا تو پھر بی ڈی ٹیم اس ایکسیپٹیبلٹی پہ آگے کلائنٹ کو سیٹ اپ کرے گی، ٹھیک ہے. اب ایک پروسیس ہو گیا نا. پہلے ہم کلائنٹ کو پہلے سیٹ اپ کر دیتے تھے، بعد میں دیکھتے تھے ہمیں کرنا کی ہے. دیر از اے اسٹیجز. آپ بڑی کمپنیز دیکھیں، وہ اوپر سے ایک نوٹس دیتے ہیں اور 400 بندے نکال دیتے ہیں. پتہ وہ 400 بندے ایک ساتھ کیوں ابھی پاکستان میں نکال رہے ہیں نا لوگ؟ کیوں نکال دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کمپنی کا نام بڑا ہے، 400 نکال رہے ہیں، ابھی ایڈ ڈالیں گے 800 آ جائیں گے. ہم 5 بندے اکٹھے نکال دے رل جائیں گے، وہ 5 بندے مل کے آپ کا بیڑا گرک کر دیں گے. ریپوٹیشن نہیں ہے نا، اور پھر ان کو لانا مشکل ہو جائے گا. تو پین شروع میں آپ لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کوئی خاص رول نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ ویری کرتا ہے فیزز ٹو فیزز اور حالات ٹو حالات. ایک فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار ریسورس کو مانیٹر کرو، اس کے آرز لاگ کرواؤ، پروڈکٹیوٹی کرو، سارا کچھ کرو. اور اگر ریسورس ایکس وائی زی کام کرے تو اس کو نکال دو. فار ایگزامپل ایک رول ہے، ایک رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ریسورس نے نا سر ہر ہفتے 2 چھٹیاں مارتا ہے نا، اور وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتا، بنا بتایا ہر ہفتے تنگ کیا ہوا، یار اس بندے نے یار ہر سوار منگل چھٹی کر لیتا ہے، تو یوزلی لوگ اس کو وارننگ دیتے ہیں، وہ نہیں مانتا. تو کیا حال ہے؟ جانے دو یار، نکال دو یار. یہ ہو گیا، سب یہی کرتے ہیں. پر میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. فار ایگزامپل وہ ریسورس ایک کلائنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا ہوگا، وہ کلائنٹ آپ کو $10,000 پر منتھ دیتا ہے، وہ بات صرف اسی ریسورس سے کرتا ہے، اور وہ ریسورس 3 دن میں اس کا پورا کام کر کے اس کلائنٹ کو سیٹسفائی رکھا ہوا ہے. پھر وہ یہی ساری حرکتیں کرتا ہے، کیا کرو گے؟ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ فضول کی ٹپس مت لو، مارے جاؤ گے یار. کیونکہ دیر آر سچویشنز. ایک اچھا انٹرپرینور سچویشن پہ جا کے فیصلہ کرتا ہے.
اب سچویشن چینج ہوگی نا. اب آپ نے اس بندے کو نکالنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اس کا بیک اپ بناؤ, پھر اس کو کلائنٹ کے ساتھ اٹیچ کرو, پھر اس کی ریپوٹیشن اسٹیپ شفٹ کرواؤ, پھر میک شیور کرو کہ اس کے جانے سے $10,000 کا کلائنٹ نہیں جائے گا, پھر جانے دو. تو ایسے ریسورس کو نکالنے کی بجائے آئسولیٹ کر دیتے ہیں, مطلب وہ دوسروں میں بیڈ افیکٹ نہ ڈالے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو کنٹین کر لیتے ہیں, اس کے ارد گرد ایک ورچوئل وال کھڑی کر دیتے ہیں کہ یار چاہیے بھی ہے, ضروری بھی ہے, لیکن گھر آپ کے نا گھر میں ہر کمرہ سجا ہوتا ہے. کبھی اسٹور کو شیشہ لگوا کے دیکھو, اسٹور کو بھی شیشہ لگوا دے, دکھاؤ نا اندر کیا گند ڈالا ہوا ہے, لیکن اس کو آپ کنٹین, اپنے گند کو کنٹین کیا ہوا ہے. سملرلی لوگ کچن بناتے ہیں تو ڈرٹی کچن الگ رکھتے ہیں. کیوں؟ یس, دس از ہاؤ دیر آر سو مینی اسٹورز اینڈ ڈرٹی کچن کین ایگزسٹ ان یور کمپنی سم ٹائم. اور باہر سے بندہ آ کے ایڈوائس نہیں کر سکتا, یوٹیوب سے آپ ایڈوائس نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہو نا یار کیا چل رہا ہے. میں تو کہوں گا ہر ایسا ریسورس جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے, نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, سب پھیلا رہا ہے, اس کو نکال دو. بندہ ایک تھا, کمپنی کے سارے خرچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, میں نے یوٹیوب دیکھ کر اس کو نکال دیا. اب میرے پاس نہ کمپنی ہے نہ پیسے ہیں. دیٹس ہاؤ آئی ڈو. ڈونٹ ڈو دس, آلویز گیج دا ایڈوائس. اس لیے میں کبھی مجھے میسیجز آتے ہیں, جتنے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں نا, میں ان کو کبھی کامنٹ میں نا کوئی اس طرح کا اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں دیتا, کیونکہ ہو سکتا ہے آؤٹ آف وہ میری عزت کرتے کرتے وہ اپلائی کر دیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جائے. تو میں آپ جب آ گئے ہو تو جب میں کسی کی ڈیٹیل بات سنتا ہوں تو پھر سمجھاتا ہوں کہ اچھا میرے حساب سے, میری ناقص علم کے حساب سے آپ کو اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کرنا. دیٹس واٹ یو ڈو.